फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बारकस में गर्ल्स स्टूडेंट्स की जानिब से और सीनियर लीडर तला केसरी की निगरानी में असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए जो उन पर हमला किया गया, दुआएं की गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में हमारी बस्ती की बुजुर्ग शख्सियत, हमारी बस्ती के जामा मस्जिद के इमाम खतीब हाफिज़ अली क़ारी साहब हमारे दरमियान में, साथ में हमारे अब्दुल साहब भी आते हैं। आज हमारा जमा होने का मकसद ये है कि हमारा अपना प्यारा, हमारा दुलारा, हमारा ईमानदार, हमारा वफादार, हमारा दियानतदार, हमारा बेबाक, हमारा बहादुर शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी के हाथ स्क्रीन पर 2 दिन कबल कातिलाना हमला हुआ, जिसमें अल्लाह के फज़ल करम से आप तमाम की दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। ये कातिलाना हमला करने का मकसद यही है कि हमारा अपना कायद इत्तेहाद मुस्लिम का रियासत हैदराबाद बल्कि दुनिया के हिंदुस्तान के दूसरी रियासतों में भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम अपने कदम बढ़ा रही है और वहाँ पे आवाम जो मुस्लिम ईसाई उन सबको जो है उनकी बातों को उनको चाह रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं, उनकी सच्चाई की बात को समझ रहे हैं। तो ये बौखलाहट का शिकार होकर, बौखलाहट का शिकार इसलिए हो गए कि उनकी कामयाबी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम की उत्तर प्रदेश में यकीनी नजर आ रही है। इसके लिए लोग बौखलाहट का शिकार होकर ये कातिलाना हमला किए और हुकूमत हिंद की जिम्मेदारी है कि इन कातिलों को गिरफ्तार करे। अभी तक हुकूमत हिंद सिर्फ 2 कातिलों को गिरफ्तार की, 2 जो हमला किए उनको गिरफ्तार किए कातिलाना हमला करने वालों को। अभी इसमें 2-4 बाकी उनको भी गिरफ्तार करे और इनके ऊपर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि मामूली बातों पर जो है मुकदमे दर्ज की जाती है और इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे हिंदुस्तान में हमला हुआ है और इस पर जो है UAPA का मुकदमा अभी तक नहीं लगाया है। हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि UAPA का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज किया जाए और उत्तर प्रदेश की आवाम से हम अपील कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पूरे ये हमारे जो रियल हीरोज हैं, ये नौजवान हमारे लड़कियाँ हैं जो आज हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान का नाम और तेलंगाना का नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी तालीम हासिल करके आज 2nd ईयर 1st ईयर DP की बच्चियाँ हमारे सामने बैठे हैं। हमारे को सलामत रखें, इनके वालिदैन को अपनी हिफाजत करके ये लोग भी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग इसका बदला आराम से ले सकते हैं। ये जो कातिलाना हमला हुआ इसका बदला हमको लेना जरूरी है, लेकिन हमको बदला इस तरह लेना है हमारे वोट के जरिए, क्योंकि हमारा वोट हमारा हथियार है। आप उत्तर प्रदेश के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख गुजारिश करूँगा कि अपने वोट के जरिए इसका बदला लें और इन कातिलाना हमला करने वालों को हुकूमत से हम फिर एक बार डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सदर को अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला हमारे सदर को अपनी रहमत के साए में रखे, अल्लाह ताला हमारे सदर को अपनी अमान में रखे। अल्लाह सारे हिंदुस्तान को अमन में रखे, अल्लाह सारे तेलंगाना को अमान में रखे,
اللہ سارے بارکس کو عمال کر کے ہماری بچی کی حفاظت فرمائے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما میرے مالک، اور ہمارے صدر فیصل سلطان نویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی حفاظت فرما، ان کو صحت عافیت سے رکھ، ہمارے حبیب کیبنٹ اکبرالدین نویسی صاحب کی حفاظت فرما، ان کو صحت عافیت سے رکھ۔ آخر میں یہی دعا ہے، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمارے صدر کے لیے اور ہمارے تمام ہندوستان کے لیے، تلنگانہ کے لیے، حیدرآباد کے لیے دعا کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اب میں محکمہ اوقاف کی طرف علی جناب حافظ علی بن عبد الرحمن نصیر صاحب سے کو آپ تعریف کرو۔ السلام علیکم۔ پیاری بیٹیوں، بچیوں، آپ الحمدللہ علم کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے۔ علم کی اہمیت بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلبوا العلم من المهد الى النحل، علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ پیدا ہونے سے مرنے تک علم حاصل کرتے رہو۔ پہلے دین کا علم سیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد دنیاوی علوم میں بھی ہم پیچھے نہیں رہنا۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے دنیا کے بہترین ڈاکٹرز، بہترین انجینئرز بنیں اور وہ اپنی زندگیوں کو خوشحال بنائیں، اوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کو سلامت رکھے، انہوں نے آپ کے لیے مصیبتیں جھیلتے ہوئے اور تمام آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے علم کی منزل میں آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ اور آگے بڑھتے رہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات سے کہ ہم کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہاں جو نام ہوتے ہیں ہمارے نام کبھی ہوتے ہیں۔ رام مورتی صاحب مثال کے طور پر، تو وہ اسپیشلسٹ اے آئی ڈی اور ہارٹ اسپیشلسٹ، یہ اسٹومک۔ ہم تو پیچھے ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم کو کس نے روکا ہے؟ صرف اور صرف ہم اپنے خواہشات کی وجہ سے، ہماری تصاوری کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ تو اس تصاوری کو ہم چھوڑیں، علم حاصل کریں، دنیا کا بھی علم حاصل کریں اور دین کا بھی علم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں بھی علم کی فضیلت کو بتایا گیا۔ حضرت آدم کو جو فضیلت ملی علم کی ہی وجہ سے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں زمین میں، تو انہوں نے اعتراض کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو ایسے کو بنانا چاہ رہا ہے دنیا میں خلیفہ جو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ تو ایسے کیوں میرے مالک؟ ہم تیری تصویر ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تعریف، تیری حمد، تیری توصیف بیان کرتے ہیں ہم، پھر آدم کو کیوں خلیفہ بنانا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں بے شک تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کے نام اللہ نے سکھا دیا۔ آج سے 60 سال 70 سال پہلے اگر کوئی ٹی وی کا نام لیتا تو نہیں جانتے تھے یہاں ہندوستان میں، اور ملکوں میں تو پہلے سے ہوگا مگر یہاں تو نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جتنی چیزیں آنے والی ہیں ان کے جو نام ہوں گے اللہ نے حضرت آدم کو پورا سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اور قیامت تک کے آنے والی چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھا۔ پھر فرشتوں سے کہا، ان کے سامنے رکھا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي، اگر تم جانتے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اے ہمارے رب ہم نہیں جانتے، تم تیری ذات پاک ہے کہ ہم کو جو تم نے علم دیا ہے اتنا ہی جانتے،
اور آدم سے اللہ نے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم سے کہا کہ تم بتاؤ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام گنائے۔ تو اس سے کیا ہم کو سبق ملا کہ ہم دنیا کی علم میں چاہے وہ سوشل ہو، میتھس ہو اور ڈاکٹری کا علم ہو، انجینئرنگ کا ہو، ہم پیچھے نہیں رہنا ہے بلکہ ہم اپنے قدم شوق ذوق سے بڑھاتے چلے آنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بہترین ڈاکٹرس انجینئر بنائے، آپ کھا کے 10 کو کھلانے والے بنائے۔ اللہ آپ کے والدین کا سایہ سب کو قائم رکھے۔ اب میں ادھر آؤں کہ ہمارے رہبر حضرت اسد الدین اویسی صاحب بڑلا، انہوں نے اپنے بلا مذہب و ملت انسانیت کے لیے بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، اس کا فرق انہوں نے نہیں دیکھا بلکہ سب کے ساتھ انہوں نے اس نے شروع کیا۔ اور ان پر جیسا کہ ہمارے علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بخلاہٹ کا ہے مسئلہ، چونکہ یہاں چھوڑ کر یو پی میں بھی اور مہاراشٹر میں بھی پورے ہندوستان میں اتحاد المسلمین اپنے قدم جما رہی ہے، تو دشمنوں کو یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے ان کو ختم کر دینا تاکہ یہ کام بھی ختم ہو جائے۔ اس سازش کے تحت قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ تو ہم نروس نہیں ہونا ہے بلکہ ہم کو اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنے علم میں شوق ذوق سے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کتنے کلکٹرس ہو جائیں گے، کتنے ڈاکٹرس ہو جائیں گے، کتنے انجینئرس ہو جائیں گے، کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں۔ محنت کرتا ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی محنت کو ضائع، وہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کی محنت بھی ضائع نہیں ہوگی بلکہ آپ دنیا میں ایک بہترین شہری، ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین ڈاکٹر انجینئر بن کے انشاءاللہ اپنے وطن کا، اپنے والدین کا نام روشن کریں گے۔ میری امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اسد الدین اویسی صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو، ان کے ساتھ جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ ان کو باصحت، باعزت، باعافیت رکھے، دشمنوں سے حفاظت فرمائے، نہ صرف ان کے بلکہ سارے عالم میں جس نے اللہ کے نیکوکار بندے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، الحمد لله رب العالمین۔ چونکہ آپ کا تعلیم کا وقت ہے، اس کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے اپنے بات کو مطلب کر دیں۔ السلام علیکم۔ خیالات سے جو ہے تمام طالبات کو آپ معمول کرائے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کا قیمتی وقت یہاں دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا، بہت ہے تمام طالبات، تمام اسٹاف کی طرف سے آپ کا تمام ٹیم سارے میرے یہ بچیاں یہ بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر بن گئے۔ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو ناکام نہیں کرتا۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز